ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رؤیت ہلال کے حوالے سے کچھ کیوریز آ رہی تھیں، سوالات آ رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے ایک شارٹ سا کلپ جو ہے وہ بنا دیا جائے جس میں اس سے متعلق اہم مسائل کو ہم ایڈریس کر دیں۔ ایک سب سے اہم مسئلہ تو یہ سامنے آتا ہے کہ رؤیت ہلال جسے ہم مون سائٹنگ کہتے ہیں اور تخلیق قمر یعنی چاند کی پیدائش جسے ہم نیو مون کہہ دیتے ہیں یا کریشن آف مون کہہ دیتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اب تو ہمارے بچوں کو بھی خیر اس حوالے سے کافی نالج ہے کہ سورج جو ہے ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور چاند جو ہے وہ ہماری زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ مہینے میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج، زمین اور چاند یہ تینوں ایک لائن میں آ جاتے ہیں، یعنی ایک سیدھی لائن بنا لیتے ہیں، اسٹریٹ لائن میں۔ تو جب سورج جو سب سے بڑا ہے، پھر اس کے بعد زمین جو اس سے چھوٹی ہے، پھر اس کے بعد چاند، جب اس ترتیب سے لائن بنے یعنی زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جائے تو یہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو مہینے میں 2 مرتبہ چونکہ یہ ایک سیدھ میں آتے ہیں، تو ایک تو 14ویں کا چاند اور پھر ایک 28ویں کی جو رات ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ 27ویں یا 29ویں کی رات بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لائن میں آئے، لیکن عموماً 28ویں کی رات میں یہ دوبارہ یعنی سورج، زمین اور چاند ایک سیدھی لائن میں آ جاتے ہیں۔ اب دوسری مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ سورج اور اس کے بعد جو ہے وہ چاند ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ زمین ہوتی ہے۔ اب جب یہ ترتیب بنتی ہے تو اس کو 28ویں کی رات کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ چاند بالکل نظر نہیں آتا، چاند غائب ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ چاند جب تھوڑا سا حرکت کرتا ہے، ایک بات اور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سورج کی حرکت مشرق سے مغرب کی طرف ہے جبکہ چاند کی حرکت مغرب سے مشرق کی طرف ہے۔ تو اب چاند جب سورج اور زمین کے بالکل درمیان میں آ جاتا ہے تو اب جو زمین کی طرف چاند کی سائڈ ہوتی ہے تو وہ بالکل ڈارک ہوتی ہے، بالکل ڈارک ہوتی ہے، اس لیے چاند نظر نہیں آتا۔ اب چاند اس وقت نظر آئے گا کہ جب تھوڑا سا وہ حرکت کرے گا اور اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ تو جب چاند جو ہے وہ سورج اور زمین کے بالکل درمیان میں آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نیو مون، کنجکشن بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی کریشن آف مون بھی کہہ دیتے ہیں۔ نیو مون یا چاند کی پیدائش کا جو وقت ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں وہ سیم ہوتا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جو مون سائٹنگ ہے یعنی چاند کا نظر آنا وہ پوری دنیا میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس میں مطلب اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ کتنا آگے حرکت کرے یعنی مغرب سے مشرق کی طرف کہ اس کے اوپر سورج کی شعاع پڑے اور وہ ہمیں زمین کے اوپر جو ہے وہ نظر آئے، کتنا حرکت کرے، تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 4 ڈگری کے بعد یہ پاسبلٹی پیدا ہو جاتی ہے، 4 ڈگری کے بعد، اور 4 ڈگری جو ہے وہ چاند تقریباً حرکت کرتا ہے 8 گھنٹے میں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، 10 سے 12 ڈگری جو ہے، عام طور پہ قول یہی ہے کہ 10 سے 12 ڈگری جو ہے وہ چاند حرکت کرے تو پھر جو ہے وہ اس کے نظر آنے کے امکان ہوتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ 15 ڈگری حرکت کرے تو پھر اس کے نظر آنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ جب اس کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جب وہ مشرق کی طرف حرکت کرتا ہے تو اس کے اوپر سورج کی شعاع پڑتی ہے تو پھر وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب چاند کی رؤیت جو ہے وہ مختلف، چونکہ ہم طول بل یا عرض بل جسے ہم لانگیچیوڈ یا لیٹیچیوڈ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے مختلف ممالک کے مختلف جو ہے وہ جغرافیہ ہے، تو اس لیے وہاں پہ چاند کی آپ کہہ لیں جو اینگل بن رہا ہوتا ہے سورج کے ساتھ اور زمین کے ساتھ، تو اس کی جو سائٹنگ ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی کس طرح سے چاند کی شعاع پڑتی ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رکاوٹ بھی بن جاتی ہیں۔ چاند کتنی ڈگری جو ہے وہ اونچا ہوا ہے، پھر جو ہے وہ سورج جب غریب ہوتا ہے تو افق کے اوپر جو سرخی ہوتی ہے بعض اوقات وہ بھی رکاوٹ بن جاتی ہے مون سائٹنگ میں، تو بہت سے فیکٹرز انوار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مون سائٹنگ، رؤیت ہلال جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہو تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہاں چاند کی پیدائش جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہو تو یہ پاسبل ہے، وہ چونکہ سائنسی بنیادوں پر ہے۔ لیکن چاند کا نظر آنا، اب ظاہری بات ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ممالک کی جغرافیائی حدود سے ہے، ان کے حدود اربع سے ہے، تو اس لیے اس میں جو ہے وہ رؤیت میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو چاند کی پیدائش اور چاند کی رؤیت میں بیسیکلی یہ فرق ہے کہ چاند کی پیدائش تو جب تینوں جو ہے وہ ایک سیدھی لائن میں اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ چاند سورج اور زمین کے درمیان ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عام طور پہ 27.3 ڈیز اس کے بعد جو ہے وہ یہ تینوں ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں، اور 29.5 ڈیز اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مون کا جو ہے وہ ایک پورا سرکل ہوتا ہے جس میں وہ کمپلیٹ کرتا ہے۔ لیکن بہرحال رؤیت بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، یعنی ایک قمری مہینہ 29.5 ڈیز کا تو ہوتا ہے، سائنٹیفکلی تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن صرف قمری مہینے کی بنیاد پہ یا صرف چاند کی پیدائش کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ
कोई ऐलान नहीं कर सकते रमज़ान का या ईद उल फितर का, या मतलब उसके बाद जो है वो ईद उल अज़हा आती है। उसकी वजह यही है 27.3 डेज में तो फिर चांद की पैदाइश हो जाती है, तो महीना जो है वो 27 का नहीं होता और ना ही 28 का होता है। तो महीने को जो निस्बत दी गई है इस्लामी एतबार से कि उसकी इब्तिदा कैसे करनी है, वो अपनी रोयत से करनी है, वो अपने चांद की पैदाइश से नहीं करनी, क्योंकि पैदाइश से करेंगे तो फिर आपका सारा मामला डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर तो 28 या 27 दिन का भी महीना आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए चांद की पैदाइश अगर से साइंटिफिकली पूरी दुनिया में सेम है, लेकिन उसकी बुनियाद पे हम महीने की इब्तिदा नहीं कर सकते, उसमें टेक्निकली बहुत सारे इश्यूज हैं। हमने चांद की इब्तिदा जो करनी है वो रोयत से ही करनी है, और रोयत हमने कहा कि चांद की जो एक महीना पूरा हो जाता है तो उसके बाद ही उसकी रोयत जो है वो पॉसिबल होती है, और चांद का जो एक महीना पूरा होता है वो तकरीबन 29.5 दिनों में पूरा होता है। और उसके बाद अब मुख्तलिफ आप कह लें कि जी जो जोग्राफियाई हदूद अरबा है उसके एतबार से मून की जो साइटिंग है वो मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ ममालिक में उसमें फ़र्क पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चांद की जो उम्र है यानी एज है उसका ताल्लुक उसकी पैदाइश से है, यानी न्यू मून यानी उसकी क्रिएशन से है, या फिर उसकी साइटिंग से है? ये एक अहम क्वेश्चन है। सही मुस्लिम की एक रवायत है 1820 अबुल बख्तरी से, वो ये कहते हैं कि हम उम्रा के लिए निकले। जब हम उम्रा के लिए निकले तो वादी नखला में हम आए, तो हमने जो है वो हिलाल देखा यानी पहली रात का चांद देखा। तो बाद लोगों ने कहा कि हुआ इब्न सलास, ये 3 दिन का चांद है, तीसरी रात का चांद है। और बाद ने कहा कि हुआ इब्न लैलतैन, कि ये दूसरी रात का चांद है, यानी वो चांद छोटा बड़ा साइज में, कुछ ने कहा कि साइज में बड़ा है तो तीसरी का चांद है, कुछ ने कहा कि साइज में छोटा है तो दूसरी का चांद है। तो कहते हैं कि हम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मिले, तो हमने उन्हें बताया कि जी हमने हिलाल देखा। तो बाज़ का कहना ये कि ये तीसरी का चांद है, और बाज़ ने कहा कि ये दूसरी का चांद है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि तुमने कौन सी रात में ये चांद देखा था? तो उन्होंने बताया कि जी फलां फलां रात में हमने चांद देखा था। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह मद्दहु लिरुया फहुवा लिलैलतिन रायतुमु, जिस रात तुमने उसको देखा है ना, चांद को जिस रात तुमने देखा है उस रात से तुमने उसको शुमार करना है। यानी चांद के साइज से तुमने ये नहीं कहना कि जी ये दूसरी का चांद है, ठीक है। अगर वो पहले दिन आपको नजर आ रहा है, पहले दिन आपको नजर आ रहा है और वो साइज में दूसरे दिन का चांद मालूम हो रहा है, तो आपने उसे दूसरे दिन का नहीं कहना, आपने उसे पहले दिन का ही चांद कहना है। तो साइज इसमें मैटर नहीं करता। उसकी वजह क्या? उसमें जामियातुर रशीद जो कि कराची में है, उन्होंने एक तजर्बा किया। ये 2001 का उनका कह लें कि एक एक्सपेरिमेंट था कि कराची में उन्होंने तकरीबन 64 के करीब प्लेसेस के ऊपर अपने 535 के करीब लोग उनको बिठाया, मतलब रोयत हिलाल के लिए, मून साइटिंग के लिए। तो चांद की पैदाइश जो है यानी चांद की क्रिएशन, उसको 28 घंटे हो चुके थे लेकिन चांद नजर नहीं आया था। अच्छा, हमारा जो इलाका है आप कह लें उसमें चांद जो है वो तकरीबन पैदाइश के आप कह लें आमतौर पे कहा जाता है कि जी अच्छा, हमारे इलाके में आमतौर पे चांद जो है वो 24 से 30 घंटे में नजर आने का इम्कान होता है, यानी चांद की पैदाइश के 24 से 30 घंटे के बाद उसके नजर आने का इम्कान हो जाता है। तो अभी चांद की पैदाइश को 28 घंटे गुजर चुके थे, तो इसलिए उसकी नजर आने का इम्कान था, लेकिन चांद नजर नहीं आया। उसकी वजह ये थी कि चांद जो अभी उसने हरकत की थी वो 6.8 डिग्री यानी 6.8 डिग्री वो ऊपर आया था, जबकि उनके आप कह लें कि जी उसूल ये कह रहे थे कि 10 से 12 डिग्री चांद जब तक ऊपर नहीं आएगा, हरकत नहीं करेगा, उस वक्त तक उसकी साइटिंग पॉसिबल नहीं है। अगले दिन जो है वो चांद 14.9 डिग्री ऊपर पहुंच चुका था, तो अब उसकी रोयत मुमकिन हो गई थी। तो अब अगले दिन जो है वो चांद नजर आया, लेकिन चांद की पैदाइश को अब अगले दिन जो है वो आप कह लें कि जी 28 या 30 घंटे नहीं हुए थे बल्कि 52 घंटे हो चुके थे। तो इसलिए चांद साइज में बड़ा नजर आ रहा था। तो एक बात तो ये ज़हन में रखनी चाहिए कि मून साइटिंग अगर अगले दिन होगी, पहले दिन अगर वो पॉसिबल नहीं हुई इस वजह से कि चांद ने अभी ज़्यादा हरकत नहीं की थी, इतनी हरकत नहीं की थी कि जिसके बाद जो है सूरज की शुआ पड़ती और वो हमें नज़र आता, यानी 10-12 डिग्री उसने हरकत नहीं की थी, उससे कम अगर उसने हरकत की थी तो फिर अगले दिन जब वो चांद आपको नज़र आएगा तो उसमें 24 आवर्स उसकी पैदाइश, चांद की पैदाइश में मजीद ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से चांद की उम्र बढ़ जाएगी। तो जब चांद की उम्र बढ़ जाएगी, चांद की उम्र को हम कैलकुलेट करते हैं उसकी क्रिएशन से,
مون سائٹنگ ڈفرینٹ چیز ہے اور چاند کی کریشن، مون کی کریشن وہ ڈفرینٹ چیز ہے، تو اس لیے وہ سائز میں بڑا نظر آتا ہے۔ تو ہمارے عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا زیادہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دوسرے دن کا چاند ہے۔ بھائی دوسرے دن کا چاند جو ہے وہ ٹھیک ہے، سائز میں جو ہے وہ چاند بعض اوقات بڑا ہوتا ہے، لیکن چاند کو ہم شمار کریں گے اس اعتبار سے کہ جس دن وہ ہمیں نظر آیا۔ تو روایتوں میں بھی یہی ہے اور سائنٹیفکلی بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ جی نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ رمضان کا چاند ہے یا عید کا چاند ہے تو اس کی کیلکولیشن ہم کیسے کریں گے؟ یعنی ہم کیا چاند کی پیدائش سے اس کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں نیو مون سے، یا ہمیں مون سائٹنگ سے اس کی کیلکولیشن کرنی ہے؟ تو اس میں واضح طور پہ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1776، سوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، دیکھو چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر جو ہے وہ روزہ افطار کرو، یعنی رمضان ختم کرو اور عید کرو۔ فَإِنْ غُبِّ عَلَيْكُمْ، اگر کسی وقت ایسا ہو کہ بادل وغیرہ چھا جائیں، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو پھر شعبان کے 30 دن جو ہے وہ پورے کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اصل چیز جو ہے وہ رویت ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ اگر بادل آ جائیں تو 30 دن پورے کرو، تو بادل آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے چاند تو موجود ہو سکتا ہے، 29 کا بھی مہینہ ہو سکتا ہے نا، بادل آ گئے ہیں تو امکان تو ہے کہ 29 کا مہینہ ہو، لیکن بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آیا، تو کیا کہا 30 دن پورے کرو، بھلے پیچھے جو ہے وہ چاند نظر آ گیا ہو یا نظر آنے کا امکان ہو اگر بادل نہ ہوتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف اور صرف سائٹنگ سے ہے، رویت سے ہے، چاند کی پیدائش کی طرف ہم نے نہیں جانا۔ کچھ لوگوں کو جو سائنس وغیرہ بہت زیادہ جو ہے وہ دماغ پہ چڑھ جاتی ہے تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ آپ کے سائنٹیفک جو ہے وہ پرنسپل وہ علیحدہ ہے، ان کا تعلق آپ کے سولر سسٹم سے ہے۔ دین کا کیا مطالبہ ہے؟ دین کا مطالبہ ہے وہ رویت ہے، مون سائٹنگ ہونی چاہیے۔ اس لیے دین نے یہ بات کر دی ہے کہ اگر بادل چھا جائیں تو 30 دن پورے کرو۔ بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ بادل نہ ہوتے اور چاند نظر آ جاتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے 30 دن پورے کرنے ہیں۔ تو اصل میں سائٹنگ بہت اہم ہے، سائٹنگ بہت اہم۔ نیکسٹ سوال یہ ہے کہ کیا رؤیت ہلال میں اختلاف مطالعے کا اعتبار ہے؟ یعنی مون سائٹنگ میں یہ جو مختلف ممالک میں مختلف دنوں میں چاند کا نظر آنا، سعودی عرب میں جو ہے وہ عید کا پہلے ہو جانا یا رمضان کا ایک دن پہلے ہو جانا، پاکستان اور انڈیا میں رمضان کا ایک دن بعد میں ہونا، اسی طرح سے بعض ممالک میں 2 دن کا بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو پوری دنیا میں یہ جو فرق ہے تو کیا اس کا اعتبار کیا جائے گا؟ اختلاف مطالع یعنی مطلع کی جمع ہے، مختلف جو ہمارا اوپر آسمان ہے نا تو وہ مختلف ممالک کا آسمان مختلف ہے، تو کیا اس کا اعتبار کیا جائے گا رؤیت ہلال میں؟ یہ فرق ڈالا جائے گا؟ تو اس میں ہمیں جو روایت ملتی ہے وہ ہمارے سامنے جامع ترمذی کی روایت ہے 629۔ قریب یہ کہتے ہیں کہ ام فضل نے مدینہ سے شام بھیجا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی مقصد سے، کسی کام کے لیے، تو وہ قریب جو ہے وہ وہاں پر آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام میں، اور جو بھی ان کا مطلب ضرورت تھی وہ انہوں نے پوری کی، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ جی جو رمضان کا جو چاند تھا وہ انہوں نے وہاں پر دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، اور جو اس وقت شام کے گورنر تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی دیکھا، اور یہ جو چاند تھا رمضان کا یہ جمعہ کی رات کو طلوع ہوا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا آخر مہینہ تھا، آخر تو میں شام سے واپس آ گیا مدینہ میں، تو مدینہ میں جو ہے وہ میری ملاقات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہوئی، تو اس وقت جو ہے وہ رمضان کے چاند کا ذکر چھڑ گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے پوچھا کہ شام میں تم نے کب رمضان کا چاند دیکھا تھا؟ تو میں نے بتایا کہ جی جمعے کی رات کو۔ تو انہوں نے کہا اچھا جمعے کی رات کو دیکھا تھا؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ قریب نے کہا کہ جی ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ جی ہاں میں نے جمعے کی رات کو چاند دیکھا تھا، اور میں نے نہیں دیکھا، اہل شام نے دیکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، ساروں نے دیکھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہم نے مدینہ میں تو ہفتے کی رات کو چاند دیکھا تھا رمضان کا، تو اس لیے ہم تو ایک روزہ مزید رکھیں گے۔ تو اس پہ قریب کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اعتبار کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا انہوں نے؟ لا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح سے حکم دیا کہ خود تم نے اپنے علاقے میں اپنے شہر میں تم نے جو ہے وہ چاند دیکھ کر عید کرنی ہے، یعنی اور اسی طرح سے روزہ رکھنا ہے، رمضان کو شروع کرنا ہے، تو ہم دوسرے جو ملک ہے اس کی رویت کا ہم اعتبار نہیں کریں گے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا۔ نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ مطلع کا تعین کیسے ہوگا، یعنی کیسے ہم جو ہے وہ اس چیز کا تعین کریں گے
کہ یہاں پہ چاند نظر آ گیا مثال کے طور پہ لاہور میں، تو کراچی میں بھی عید ہونی چاہیے، کابل میں بھی ہونی چاہیے، بمبئی میں بھی ہونی چاہیے. مطلب کیسے ابھی تک تو معاملہ یہی ہے کہ جو اسٹیٹس ہیں انہوں نے ایک باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں، تو ان کے اندر اگر ایک جگہ پہ چاند نظر آ جاتا ہے تو اس پوری ریاست کے اندر جو ہے وہ اعلان کر دیا جاتا ہے رمضان کا اور عید کا، تو انتظامی اعتبار سے ہم اس کے پابند ہو جاتے ہیں. پرانے زمانے میں کیا تھا، مختلف معیارات تھے جو کہ فقہاء استعمال کرتے تھے. جیسے کہ اناف کا کہنا یہ تھا کہ 30 دن کی مسافت تک اگر ایک شہر میں چاند نظر آ گیا تو 30 دن کی مسافت تک جتنے شہر ہیں ان سب جگہ پہ جو ہے وہ اس کے مطابق عید اور رمضان اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. 30 دن کی مسافت سے وہ کیا مراد لیتے تھے، وہ مراد لیتے تھے 480 میل. یہ کلومیٹرز نہیں ہے، 480 میل ہے. بعض نے 500 میل بھی کہا ہے، بعض نے 1000 یا 1500 میل بھی کہا ہے. بہرحال مختلف جو ہے وہ معیارات ہیں، عام طور پہ جو ہے وہ اس قسم کے اقوال ہیں. تو اس وقت تو میلوں کے اعتبار سے کہ ایک شہر میں اگر نظر آ گیا تو 500 میل کے ریڈیس میں وہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو اس شہر کی رویت کا اعتبار کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر گاؤں والے کہیں کہ جی ہمیں چاند نظر آئے گا تو ہم عید کریں گے، اس طرح سے نہیں. تو یہ ایک معیار پرانے زمانے میں چلا آ رہا تھا. تو آج ہم کس چیز کو معیار بنا سکتے ہیں؟ ہماری رائے میں جو ہے وہ اس معاملے میں ٹائم زون کو معیار بنایا جا سکتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہے، پاکستان میں جیسے کراچی ہے اور اسلام آباد ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ بمبئی ہے، تاشقند ہے، تو یہ ایک ٹائم زون بنتا ہے. اگرچہ ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، لیکن ٹائم زون ایک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مون سائٹنگ ہے، چاند کی جو رویت ہے، وہ بہت حد تک ڈیپینڈ کرتی ہے لانگیٹیوڈ کے اوپر. اور یہ جو آپ کے ٹائم زون بنے ہوئی ہیں یہ طول بلد یعنی لانگیٹیوڈ کے اعتبار سے جو ہے وہ بنے ہوئی ہیں. تو ایک ٹائم زون کے اندر جو ہے وہ مطلع تقریباً سیم ہوتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں یہ کویشچن اصل میں جینون کویشچن ہے. وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو بارڈرز کے اوپر ہم چل رہے ہیں نا، ادھر انڈیا کا پنجاب ہے، ادھر پاکستان کا پنجاب ہے. ادھر پاکستان کی حکومت جو ہے اسٹیٹ اعلان کر دیتی ہے کہ کل عید ہے، ادھر انڈیا کی جو ہے وہاں پہ اعلان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہاں اگلے دن ہوتی ہے. تو بارڈر کے ادھر عید ہو رہی ہے، ادھر عید نہیں ہو رہی، تو یہ کیا بات ہے؟ دونوں گاؤں جو ہے وہ بارڈر کے اوپر لگ رہے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اسی طرح ہمارا بارڈر افغانستان کے ساتھ لگ رہا ہے، ایران کے ساتھ لگ رہا ہے اور ممالک کے ساتھ بھی لگ رہا ہے. تو بہرحال یہاں پہ ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ بارڈر کے ادھر جو ہے وہ آپ عید منا رہے ہوتے ہیں، ادھر نہیں منا رہے، تو یہ کیا وجہ کیا ہے کہ کیا صرف بارڈر جو ہے وہ اس کی وجہ ہے؟ نہیں، دیکھیے بارڈر تو ایک انتظامی وجہ ہے. اصل میں جو وجہ میرے خیال میں ہونی چاہیے، پرانے زمانے میں تو یہ تھا کہ مائلز کے اعتبار سے چلتے تھے نا، 500 میل تک آپ اس کا اعتبار کریں گے، فلاں اس کا اعتبار کریں گے، ایک قیاس کرتے تھے. تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم زون کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. اب جیسے یو کے حوالے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں ایک سوال ہوا تھا کہ یو کے میں کچھ لوگ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ عید کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ موراکو کے ساتھ عید کرتے ہیں. آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بہرحال اس میں جہاں چاند نظر آنے کے امکانات جو ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے. بعض علماء اب اس میں جو ہے وہ جیسے نمازوں کے اوقات میں بھی یہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب کو اصل بنا لیتے ہیں، یعنی ان علاقوں میں جہاں دن جو ہے وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، 21 آورس 22 23 آورس تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ آپ سعودی عرب کو معیار بنا لیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی نہیں، آپ کیا کریں، جو قریب کے جو علاقے ہیں، آپ جو مسلم کنٹریز ہیں آپ ان کو معیار بنا لیں. تو یہ اجتہادی مسائل ہیں، ان میں اختلاف کی گنجائش رہتی ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ٹائم زون کو جو ہے وہ معیار بنانا یہ زیادہ بہتر ہے. اگر یو کے میں چاند نظر آنے کے امکانات نہیں ہوتے تو یو کے ٹائم زون میں جو مسلم کنٹریز آ رہے ہیں جہاں چاند نظر آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ یو کے سے نیچے اگر آپ اسی لانگیٹیوڈ میں نیچے آئیں تو موراکو کے علاوہ اسپین ہے، اسپین کے علاوہ جو ہے یعنی جو کسی دور میں مسلم اسپین ہوا کرتا تھا، پھر اس سے نیچے آ جائیں مالی ہے، یا اسی طرح سے اور جو ہے وہ کچھ افریقن کنٹریز آ جاتے ہیں، نائجر وغیرہ ہے. تو اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیں وہاں کی رویت کا اگر اعتبار کر لیا جائے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہ ایک لاجیکل بات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ کس مطلع کا اعتبار ہوگا، مطلع کیا چیز ہے، کیسے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے، یعنی کس پرنسپل کے اوپر جو ہے آپ مطلع کو کھڑا کریں گے. بارڈرز کا جو پرنسپل ہے وہ تو سمجھ میں آنے سے بالاتر ہے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ بارڈرز جو ہیں وہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتے، کوئی لاجیکل وجہ نہیں ہو سکتے کہ بارڈر کے ادھر عید ہو رہی ہے ادھر نہیں ہو رہی. وہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ایک ریاست کے پابند ہیں اور ہمیں اس کی پابندی کرنی بھی ہے. دوسرا یہ کہ اتنے مائلز کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چاند کی رویت کا اعتبار کریں گے، تو یہ بات بھی کوئی مطلب سائنٹیفکلی یا تو اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، ٹھیک
ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی. سائنٹیفکلی کوئی بنیاد ہمارے سامنے اگر آ سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ مطلع جو ہے ہم اس کو سائنٹیفکلی ڈیفائن کریں تو وہ یہ ہے کہ مون سائٹنگ جو ہے اس میں اہم رول جو ہے وہ لانگیچیوڈ کا ہے، وہ طول بلد کا ہے. تو ایک طول بلد میں لانگیچیوڈ میں جو ممالک ہیں تو ان ممالک میں جو ہے وہ ایک عید ہو سکتی ہے، یا ان ممالک میں اگر کسی ملک میں چاند نظر آتا ہے تو دوسرے ممالک اس کو فالو کرتے ہوئے عید کر سکتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. واللہ اعلم. چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ چاند دیکھنے کی دعا بہت اہم ہے. رمضان کا چاند دیکھیں، عید کا چاند دیکھیں، خیر و برکت کی دعا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے 3373 حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال کو دیکھتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ یہ جو پہلی رات کا چاند ہے ہمارے اوپر اس کو برکت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام اور سلامتی کے ساتھ، یعنی ہمارا مہینہ یہ سلامتی کے ساتھ گزرے، اسلام کے اوپر گزرے، ایمان کے ساتھ ہمارا یہ مہینہ گزرے اور اس میں ہمارے لیے برکتیں ہوں. اور میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، یعنی چاند کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہے. بہت پیاری دعا ہے، اس کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے.